الذین آمنوا اے ایمان والو اوفوا بالعقود عہد و پیمان کو پورا کرو وحلت لکم بہیمہ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور انعام حلال کیے گئے ہیں الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے یتلی تلاوت کی جائے گی پڑھی جائے گی اس کی طرف اشارہ ہے مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو محل الصید وانتم حرم صید شکار کو کہتے ہیں محلہ جب تم حلال غیر محلہ جب تم حلال نہ ہو یعنی احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت شکار تم نہیں کر سکتے ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے یحکم حکم یحکم حکم کے معنی میں بھی ہوتے ہیں اور فیصل کے معنی میں بھی ہوتے ہیں کہ فیصلہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا الشعائر اللہ بے حرمتی نہ کرو اور اللہ کی علامتوں کا نشانیوں کے بارے میں ولا الشہر الحرام اور نہ بے حرمتی کرو حرمت والے مہینوں کی اور نہ حرم میں قربانی کے جانور کی اور نہ پٹے باندھے ولا القلائد پٹے باندھے ہوئے جانوروں کی ولا الآمنین بیت الحرام اور نہ حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کی یبتغون فضلا اور آنے والے کے جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی ڈھونڈنے نکلے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے تو تم شکار کر سکتے ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اور کسی قوم کی دشمنی کے اس نے تم کو مسجد میں سے روکا ہے یا کسی اچھی چیز سے روکا ہے تم اس پر نہ ابھارو کہ تم زیادتی کرنے لگو ان تعتدوا تم اعتدال سے کام لو وتعاونوا علی البر والتقوی اور تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اس سورہ مائدہ ہے سورہ نساء کل ختم ہوا اس سورہ مائدہ میں اس کی 2 آیتیں پڑھی گئی چھٹا پارہ اور سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 1 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 5 اس کی 2 آیتیں پڑھی گئی تو سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے کہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی اور اس کی سورہ پورا مکمل سورہ مائدہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر نازل ہوئی لیکن اس کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر 3 وہ آیت مکہ المکرمہ میں حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی ہے تو ایک آیت صرف مکی ہے لیکن پوری مکمل مدنی ہے تو سب سے زیادہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی اس لیے اس کو مدنی کہا گیا اور اس کی 120 آیتیں ہیں 16 رکوع ہیں اور نازل کے اعتبار سے یہ 112ویں نمبر پر جو ترتیب 114 پورے قرآن کے اندر صورتیں ہیں 30 پارے ہیں 114 صورتیں ہیں تو ان صورتوں کے اعتبار سے 112 نمبر پر یہ صورت ہے نمبر کے اعتبار سے اور یہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت جو ہے یہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں کلمات کے اعتبار سے 2842 کلمات ہیں اور حروف کے اعتبار سے 12464 حروف ہیں اس سورہ مائدہ کے اندر اور اس کے اندر احکام بہت سارے بتائے گئے ہیں ایک تو یہ بات بتائی جا چکی تھی کہ سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر
رسالت کے متعلق، توحید کے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احکام بتائے گئے تھے۔ بہت سارے احکام اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہیں، تو ان کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ایک سورہ شروع ہوئی سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء۔ تو سورہ نساء کے اندر زیادہ تر اللہ رب العزت کا رجحان جو تھا وہ حقوق العباد کے اندر، اور اس میں زیادہ میاں بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اور اس میں عورتوں کے حقوق زیادہ تھے۔ تو اسی کے اعتبار سے نسبت اب اوپر سورہ نساء ختم ہوئی کل، تو اب سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ تو سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شروع میں حقوق کے بارے میں بتائے، وعدے کے بارے میں بتائے، اور جو چیزیں حلال حرام کے متعلق۔ یہ سورت جو ہے اس کے نزول کے اعتبار سے ایک سبب یہ ہے، بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، مدینہ سے مکہ کی طرف نکل رہے تھے، اور حجۃ الوداع کے وقت، یہ حجۃ الوداع کے وقت نکل رہے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وفد لے کر، اور آپ کی اونٹنی، جس اونٹنی پر آپ سوار تھے، عزبہ نامی اونٹنی تھی، عزبہ ذات کے ساتھ، عزبہ نامی اونٹنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی کی لکیر پکڑی ہوئی تھی وہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑی ہوئی تھی، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ تو جب حضرت اسماء فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لکیر پکڑ کر چل رہی تھی، تو مجھے اونٹنی بوجھل معلوم ہوئی، اس لیے کہ جب بوجھل ہوتی ہے تو اسے کھینچنے میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو مجھے اچانک بوجھل معلوم ہوئی، تو میں نے پھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکائے ہوئے۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اس لیے کہ اکثر ہم جب سفر میں ہوتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکاتے تھے، اور گویا کہ آپ بوجھل ہو جاتے ہیں۔ حضرت میں نے شروع میں بتایا تھا وحی کے نزول کے اعتبار سے، پھر اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا کچھ حصہ میرے ران پر پھٹا ہوا تھا، اور بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کی اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی کی آیتیں مکمل ہوئی اور وحی مکمل ہوئی، تب تک مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ جلدی ختم نہ ہوتی تو میری ران ٹوٹ جاتی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران کے اوپر تھی، اور مجھے ایک دم بوجھل معلوم ہوا۔ تو یہ بوجھل جو ہے وحی کی نزول کے اعتبار سے، حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ میں کھینچ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بوجھل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اور پھر اس کے بعد بہت دیر کے بعد اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے، پھر سر کو اٹھایا کہنے لگے کہ میرے اوپر اب ایک آیتیں، ایک سورت نازل ہوئی ہے، وہ سورہ مائدہ ہے، اور اس صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان کی۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی، سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آخری سورت یہ نہیں ہے، بلکہ آخر جو سورت ہے وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت آخر میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت آخر ہے، یہ 114ویں سورت ہے، اور یہ جو آیت سورہ مائدہ ہے 112ویں آیت نزول کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے۔ تو کہنے لگے یہ ہے، کہنے لگے در حقیقت سورت آخر میں ہی ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے احکام کے اعتبار سے پورے ایسی چیزیں ہیں جو مکمل کر دی، اور اسی کے اندر جب حجۃ الوداع کے اندر گئے تھے، آیت نمبر 3 جو ہے اس کے اندر ایک آیت ہے، اس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے گویا کہ دین مکمل ہوا، تو اس اعتبار سے یہ ایک آیت جو ہے یہ آخری آیت ہے، تو اس بنا پر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت آخری ہے، لیکن یہ سورت 112ویں نمبر پر ہے۔ تو میرے کہ تو یہ چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ملاقات کی غرض سے، تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، پردے کے پیچھے انہوں نے کہا
کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، تو نصیحت جب کرو انہوں نے کہا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ تو کہنے ہاں میں سورہ مائدہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے جو سورہ مائدہ کے اندر جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے وہ تمام اب قیامت تک حلال ہی ہے، اس کے اندر کوئی نسخ نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں ہوگی، وہ قیامت تک حلال ہے۔ اور جس چیزوں کا حرام کیا گیا ہے وہ قیامت تک کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور سورہ مائدہ کو خوب پڑھو، اس لیے کہ ان آیتوں کو پڑھو گے تم ایمان کی بہت ساری چیزوں کو جان دو گے۔ اتنی زبردست صورت ہے کہ جس میں ایمانیات اور معاملات، معاشرت، ساری چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ چیزیں خوب پڑھو۔ یہ چیز کیا ہے کہ مختصر سے اس کی نزول کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب جو سورہ شروع ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں نے بہت مرتبہ بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے متعلق کہ یہاں پر ایمان والوں کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو آپ کو اس بات پر عمل کرنا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ساری کتابوں پر ایک انوکھی چیز ہے کہ اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، اس میں جب بھی اللہ مخاطب کرتے تو یا ایھا الذین آمنوا مخاطب نہیں کرتے، بتایا گیا کہ یا ایھا الذین ایھا المسکین، کہ اے مسکینوں۔ اللہ رب العزت اس طرز پر ان کو مخاطب کرتے، یا ایھا الذین المساکین، اس طرز پر ان کو کیا کرتے کہ جو بھی ایمان والے ہیں ان کو اس طرز پر مخاطب کرتے تھے۔ لیکن یہ قرآن کے اندر صرف ایمان والوں کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اصل میں اس کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہوں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں سے خاص مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حج میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی جن کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ صحابی ان کے پاس آ کر بیٹھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے کچھ نصیحت کرو اور کچھ ایسی بات بتاؤ کہ جو میرے فائدے کے لیے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم ذہن نشین کر لو۔ تو کہنے لگے کہ آپ بتائیے، انشاءاللہ میں اس کو محفوظ کر لوں گا۔ یہ بات یاد رکھو، جب بھی اللہ رب العزت قرآن تم پڑھو، اللہ رب العزت جہاں بھی فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا جہاں فرما رہے تو اس کے بعد دو چیزیں ہوں گی، یا تو اللہ رب العزت کسی امر کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے تو اس کو خوب غور سے سنو اور اس امر کو کرو، یا تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ رب العزت کسی امر کو ایسا بیان کر رہے ہیں جس کے روکنے کا اللہ رب العزت حکم کر رہے ہیں تو اس سے رکو۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین کے بعد اللہ رب العزت دو چیزوں کو خصوصاً فرماتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ بڑے غور سے اپنے کانوں کو لگا کر اس الفاظ کو سننا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائے غور سے، اس لیے کہ دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز اللہ رب العزت اس کے اندر نہیں فرماتے، یا تو ایک امر فرماتے ہیں جس کا حکم ہم پر ضروری ہے، یا ایک نہیں فرماتے ہیں جس سے رکنا ہر ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، ایمان والوں سے کرے کہ جب بھی تم سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو مکمل کرو۔ بالعقود، عقد، عقود عقد کی جمع ہے، یعنی اپنے معاملات میں، عقد کہتے ہیں معاملات، کہ ایک آدمی لے رہا ہے دوسرا آدمی لے رہا ہے، خرید و فروخت جب کرتا ہے تو یہ عقد ہی ہے۔ تو اس عقد کو جیسے بعض مرتبہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عقد نکاح، تو عقد نکاح، نکاح بھی کیا ہے؟ ایک عقد ہے، نکاح بھی ایک عقد ہے کہ سامنے والے کا ہم جب کہتے ہیں کہ قبول ہے، قبول ہے، صرف قبول ہے یہ بات نہیں ہوئی، بلکہ یہاں بھی ایک عقد ہے، پیمانہ ہے کہ بھئی آپ ہم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو، تب ایک دونوں کے درمیان عقد ہوتا ہے، اس عقد کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نکاح طے ہوتا ہے۔ اسی طرح پر اگر کوئی ایک مجلس میں بیٹھ کر بیع و شراء کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک مجلس ہی میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے بیچا، وہ کہہ رہا میں لے رہا ہوں، ابھی مجلس ہی میں بیٹھے رہے ہیں، مجلس یعنی دکان کے اندر بیٹھا ہے، ابھی دکان ہی کے اندر بیٹھا ہے، باتیں چل رہی، اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا، اس نے وہ سامنے کر دیا کہ نہیں میں اس بیع کو نہیں کرنا چاہتا، میرے ذہن میں اب دوسری چیز ہے کہ میں کرنا، تو وہ عقد فاسد ہو جاتی ہے
اور وہ آدمی سامنے خرید و فروخت کرنے والا سامنے والا جو ہے بیچنے والا ہے، وہ بیچنے والے کو اس کا لینا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ کر چلا نہیں جاتا، تب تک عقد پورا نہیں ہوتا۔ جب تک آدمی اس مجلس کو ختم نہیں کرتا تب تک عقد مکمل نہیں ہوتا۔ بھئی اسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو حق ہے کہ اس عقد کو فسخ کر دے، ختم کر دے کہ بھئی میں اس چیز کو لینا نہیں چاہتا۔ آپ کہیں گے نہیں لے لیا، پیسے دے دیا، ختم نہیں۔ جب تک مجلس مکمل اس مجلس کو ختم نہیں کرتا تب تک وہ عقد بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ایک چیز یہ بتائی، تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اوفوا بالعقود، کہ اپنا جب بھی تم معاملہ کرو تو معاملے کو اس کے حق کو ادا پورا کرو۔ احلت لکم بہیمہ، اور بتایا کہ تم مویشی کے قسم کے سب جانور، ایسے جانور کہ جن کو اللہ رب العزت نے حلال، انعام ایک مویشی ہے کہ عام جانور، اور ان میں سے انعام لا کر، اس کے اندر انعام کے معنی ہے یہاں حلال کیے گئے ہیں، لیکن انعام کے معنی یہ ہے کہ مانوس جانور، جو جن جانوروں کو ایک انسان اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے اور جن کو استعمال کیا جاتا ہے کسی کام کے اندر، تو ایسے انعام ان جانوروں کو حلال کیا گیا ہے۔ ان میں 4 تفسیر کے اندر 4 جانور لکھے ہیں، تو اس میں ایک ہے بکری ہے، پھر اس کا جو بکرا، 4 جانور کے نام ہیں، پھر اس کا نر اور مادہ ہم اس کو استعمال کریں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ ہے۔ پھر آپ کو اس کو 2 پھر ہر ایک کے 2 کے جفت کیا ہوئے کہ 8 ہو گئے، تو یہ 8 جانور جو ہیں حلال کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لو، یعنی اس کے علاوہ جو ہے اس کی ہم تحقیق کرنا ہے، ہمیں پتا ہے جو چیزیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مگر یہ کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو احرام کی حالت کے اندر تم شکار نہ کرو۔ ہم جو حاجی حج کے ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو کچھ ایسا مسئلہ ہی نہیں آتا کہ وہاں جا کر کوئی شکار کرے، اور شکار کرنا ہم وہاں کیا، ہم یہاں بھی شکار کرنا بھول چکے ہیں۔ ورنہ ایمان والے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ شکار کے اندر بھی بہت بڑا ماہر ہونا چاہیے، لیکن آج کل معاملات کے اعتبار سے انسان کیا ہے کہ ہر چیز کو، جو اسلامی چیزیں تھی، گھوڑ سوار کی اور کیا نیزہ مارنے کے اعتبار سے نیزہ کے اندر ماہر، اور تیرنے کے اندر بھی ماہر ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم کیا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ تمام چیزوں کو بھول کر دوسری چیزوں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ بتا رہے کہ شکار کرنا یہ بھی ایک چیز تھی کہ پہلے زمانے میں شکار کرتے اور وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیتے تھے، تو لیکن تم اپنی ضرورتوں کو اس وقت پورا نہیں کر سکتے جب تم احرام کے حالت میں، احرام پہنا ہوا ہے اور جا رہے راستے سے اور سامنے سے ایک جانور نظر آئے جس کا گوشت حلال ہے، اب اس کو شکار نہیں کر سکتے۔ اگر تم احرام کی حالت میں تو تمہیں کیا کرنا ہے، پہلے اپنا حج ہو یا عمرہ ہو جو بھی ہو اس کو مکمل کرو۔ احرام سے جب تم مکمل فارغ ہو جاؤ تو ان اللہ یحکم، اللہ رب العزت جو فیصلہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، اے ایمان والو تم بے حرمتی نہ کرو۔ زبردست بات بتائی کہ اے ایمان والو تم بے حرمتی مت کرو، کس کی؟ اللہ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی جتنی بھی نشانیات ہیں ان نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ان کا مذاق نہ بناؤ، ان کے بارے میں غلط سلط مت کرو۔ ایمان والوں سے دیکھو یہاں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں یہ آیت تو عام آیت ہونا چاہیے، یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیوں گیا کہ ایمان والوں کو مخاطب کرنے کا مقصد ہے کہ باقی والے جس طرز پر چل رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن جب ہم نے اللہ کے رسول کو مانا ہے تو ہمارا سب سے زیادہ فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمارا زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ ان چیزوں سے بچے رہے۔ پھر یہ چیز بتائی کہ تم اللہ کی جو نشانیات ہیں، اس میں قرآن بھی اللہ کی نشانیات ہیں اور عبادات بھی اللہ کی نشانیات میں سے ہیں، اور دوسرے بہت ساری چیزیں اللہ کی نشانیات میں سے ہیں، ان کی بے حرمتی مت کرو، مذاق نہ اڑاؤ، ان کی بہت ساری چیزوں پر تم یہ مت کرو کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ماننا ہم پر ضروری ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور بے حرمتی نہ کرو مہینوں کی، جو حرم 4 ایسے مہینے ہیں کہ جو معزز مانے جاتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی، آپ 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر اس کے بعد رجب۔ یہ 4 مہینے جو جس کے اندر جنگ
جس میں قتال بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا حرام تھی، اور اس کے اندر اتنی حرمت والی تھی کہ اس کے اندر نہیں کرتے. جب یہ مہینے شروع ہو جاتے تو یہاں تک کہ مشرکین کا معمول یہ تھا کہ اپنے نیزوں کو اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اس جنگ کرنا نہیں ہے. گویا کہ مشرک بھی اس چیز کو معزز سمجھتے تھے اور ایمان والے بھی اس چیز کو سمجھتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تم ان چیزوں کا بے حرمتی نہ کرو، بلکہ جب تمہیں یہ بات بتائے بھلے تمہارے سامنے کفر والے آ جائے، بھلے تمہارے سامنے کچھ بھی آ جائے اور تم ان پر غلبہ بھی پا سکو، تب بھی ان مہینوں کے اندر بے حرمتی مت کرنا. وَلَلْحَدِ وَلَلْقَلَائِدِ، اور قربانی کے جانوروں کے بھی بے حرمتی مت کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے جانور مجھے دیکھنے کے لیے بھیجتے تھے تو یہ معمول تھا اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی مجھے صاف تاکید فرماتے کہ تم ان کی آنکھوں کو دیکھو اور ان کے کانوں کو دیکھو اور ان کے پیروں کو دیکھو تاکہ کوئی نقص باقی نہ رہے، اور ان کے حرمت کے ساتھ ان کو جب لاؤ تو احترام کے ساتھ لے لاؤ، یعنی کہ ایسی جیسے تیسے لے کر آ رہے ہیں ایسا بھی نہیں. والقلائد، اور جو ایسے جانور کہ جو جن کو پٹا باندھا گیا، گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ پہلے جب حج کے لیے جاتے تھے تو اپنے جو جانور ہوتے ان کو پٹا باندھ دیا جاتا تاکہ ایک نشانی ہوتی کہ ہم اب ان کو جانے کے بعد ہم جب حج کریں گے، حج کرنے کے بعد ہمارے سارے جو بھی فرائض ہیں، جو بھی ہمارے حج کے ارکان ہیں، وہ ارکان پورے ہونے کے بعد ہم ان جانوروں کو ذبح کریں گے. آج تو کیا ہے وہ بآسانی سارے جانور مل سکتے ہیں. پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی مارکیٹ لگا ہوا ہے تو مارکیٹ کے اندر جا کر ہم خریدیں، بلکہ وہ اپنے گھروں ہی سے لے کر جاتے تھے. تو جو قلائد ہے جن کے جانور پٹے باندھے گئے ہیں کہ ان کو ابھی اپنے سارے ارکان ہونے کے بعد ان کو ذبح کرنے والے، تو ان پٹے والے جانور کو بھی ہم بے حرمتی نہ کریں بلکہ ان کا احترام کریں. اس وقت تک ان کو ذبح نہ کریں جب تک کہ ان کا اپنا مقصد پورا نہ ہو، اور بیت اللہ کی بھی بے حرمتی نہ کریں. اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ ننگے طواف کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسے کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور غلبہ پانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں بند کی. تو بے حرمتی اب مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر اور مسجد نبی کے اندر جب ہم جائیں تو بے حرمتی آج بھی نہ کریں. آج بھی اس کی فکر کرنا ہے، ورنہ بہت ساری بے حرمتی میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہم وہاں کے جا کر تصاویر، بھائی اتنی تصاویر کی اذان چل رہی ہے تصاویر لے رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں تصاویر لے رہے ہیں، اور ادھر ادھر ہم مشغول ہیں تصاویر. اتنا مشغول تصاویر کے اندر ہم اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو ہم کیا کر چکے ہیں، فوت کر چکے ہیں. یہ بھی بے حرمتی ہے. یہ بتقون فضل من ربکم، اور جو اپنے رب کا فضل ہے اس کو خوش ندی کے ساتھ ڈھونڈو، تمہارے لیے کامیابی ہے. اذا حللتم فاصطادوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ، احرام وغیرہ سے نکل جاؤ تو تم کیا کرو کہ شکار کر سکتے ہو. ولا یجرمنکم شنآن، اور کسی قوم کی دشمنی کی اس نے تم کو مسجد حرام وغیرہ سے روکا ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جیسے صلح حدیبیہ کے اندر روکا گیا تھا اور روکنے کے بعد کہا تھا کہ تم نہیں جا سکتے، اگلے سال آؤ. تو اس وقت جب یہ آپ فتح پائے مکہ المکرمہ میں، آپ ایک عزت کے ساتھ داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم آ رہے ہو تو تم اب ان پر جو ظلم مت کرو. کن پر؟ کہ اب تم نے قابو پایا ہے، اب ان لوگوں پر ظلم مت کرو جنہوں نے تمہیں مسجد سے روکا تھا، مسجد حرام سے تمہیں روکا تھا، تم ان پر ظلم نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ واقعہ اس آیت پر انتعدوا وتعاونوا علی البر والتقوی، تم تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی تم مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. حضرت صحابہ نے فرمایا مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم ہے بھائی اسے دبایا جا رہا ہے تو اس کی مدد. ظالم کی مدد کیا ہے؟ بولے ظالم کو ظلم سے روکو، کہ اسے یہ بات کہو کہ تم جو ظلم کر رہے ہو تو تم اس پر اللہ رب العزت کی پکڑ ہوگی، تو اس سے روکنا بھی کیا ہے تمہارا کام ہے. ولا تعاونوا علی البر والتقوی، اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور یہ تقوی کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا. کوئی دین کا کام کر رہا ہے ہم اس کے مددگار بنے، دخیل بنے، دخل نہ بنے. دخیل داخل ہو اس کے اندر، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کیوں کرے، دخل نہ بنے بلکہ اس کام کو کرنے نہ دے، بلکہ دیکھیں گے کیسا کرتا ہے کام. بلکہ جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے واقعی وہ دین کا کام ہے اور وہ حق کام ہے.
تو اس کام کا ہم مددگار بنے. اگر مددگار بھی نہیں بن سکتے تو خاموش رہیے، تم کر رہے تمہارا کرو، ہم اس کے اندر دخل بھی نہیں دخیل بھی نہیں، لیکن دخل مت بنو کہ اس کام کو رکاوٹ بنو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ خود فرمائے وتعاونوا علی البر والتقوی، اچھی کام ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہ کہ جب ذاتی کرو ایک دوسرے کی مدد کی کاموں میں، کہ تم ذاتی نہ کرو اس بات کی کہ جو مدد کی کام کیے جا رہے ہیں ان کے روکے مت. گناہ کا کام ہو رہا ہے تو گناہ کے کام میں تم سپورٹ کر رہے ہو، یہ بھی چیز نہ ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. تو یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں. یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے ایک عجیب انداز میں فرما رہے ہیں کہ ایک لفظ کی تفسیر بڑی لمبی ہے، ویسے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن میں مختصر جو خلاصے کی ضرورت کی چیز ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر کھول کر بتایا کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر. اگر ایک چیز کو لیا جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی سمجھنا بس ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا میل ملاپ رکھو، معاملات کے اعتبار سے صحیح پورا کرو. لوگوں کے ساتھ جب ہم ملے، چاہے ہم پر ظلم کیا ہوا ہو تب بھی ہم اس کا بدلہ نہ لیں، جب ہم پر قابض ہو تب بھی ہم اس کا بدلہ نہ بن، بلکہ اللہ کے لیے کیا کریں، معاف کریں. اللہ کو سب سے بڑی جو چیز ہے معاف کرنے والا شخص اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت ایک ایسا، اللہ رب العزت خود ساری چیزوں کو مختار ہے کہ جس نے اللہ ہی نے سب کو بنایا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اکثر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. تو گویا کہ سب پر قادر ہونے کے باوجود معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت معافی کو چاہتے ہیں. اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.